فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ کہ یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کو روکے رکھو، تم ان کو روکے رکھو تاکہ تمہیں وہ مال واپس کر دیں جو تم نے ان کو دیا، یعنی مہر کے طور پر ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر کہ وہ زنا کی مرتکب ہو جائیں۔ مطلب کیا؟ یہ بھی ایک دستور تھا کہ ایک عورت سے اگر کوئی چیز یعنی بری محسوس ہو جاتی یا وہ ناپسند ہو جاتی کہ بس اب یہ پسند نہیں ہے، اب اس کو بدلنا ہے، دوسری بیوی لے کر آنی ہے، لیکن اس کو نکاح کے کرتے وقت بہت ساری رقم دی ہوتی تھی مہر کے اندر۔ اب یہ چاہتے تھے کہ یار اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ تو مہر لے کے چلی جائے گی، لہٰذا کیا کرتے کہ عورت کو نکاح میں رکھتے، طلاق نہ دیتے، لیکن اس کو تنگ کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ عورت خود مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دے۔ جب وہ مطالبہ کرتی کہ بھائی مجھے طلاق دے تو پھر یہ آگے سے کہتا کہ ایک شرط پر دوں گا، جو مہر میں نے تجھے دیا تھا وہ مہر مجھے واپس کر، ایک یا یہ کہ جو مہر میں نے متعین کیا ہے وہ مجھ پر معاف کر دے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ طلاق بھی دے دیتے تھے لیکن عورت کو قید کر کے رکھتے تھے، یعنی اپنے پاس قابو کر کے رکھتے تھے کہ نہیں جانے نہیں دوں گا، کسی اور سے نکاح نہیں کرنے دوں گا، اگر کسی اور سے نکاح کیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں، یہ کس لیے کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورت بیچاری تنگ ہو، بولے کہ یار میری جان چھوڑنے کے کتنے لے گا، تو پھر کہتے کہ اتنے لوں گا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا صحیح نہیں ہے، ایسے کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز تو عام سے قبل اسلام بھی تھی، اور یہ اسلام کے اندر بھی، اسلامیوں میں بھی یہ بات آپ دیکھو گے، مسلمانوں میں بھی یہ دیکھو گے کہ باقاعدہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت سے تنگ ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ بد اخلاقی شروع اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ یہ مجھ سے خود طلاق مانگ لے۔ جب طلاق مانگے گی تو یہی والی صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے عام لوگوں میں نہیں، میں نے یہ علماء کے اندر بھی دیکھا کہ یعنی ایسے عالم کو بھی دیکھا کہ، اور عالم ہی نہیں بلکہ خلیفہ مجاز، پیر کا خلیفہ اور امام، باقاعدہ مقتدی آدمی، ایسا کہ جس کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور مسائل کے اندر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑا یعنی نام والا آدمی، لیکن بیوی کو لٹکا کے رکھا ہوا بیچ کے اندر، اور دوسری شادی بھی کر لی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی اس کو پہلی والی کو طلاق دی؟ نہیں، طلاق تو نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ میں نے اس کو مہر دیا، وہ مہر واپس کرے گی، خود طلاق کا مطالبہ کرے گی تب طلاق دوں گا، ایسے طلاق نہیں دوں گا، ایسے طلاق نہیں دوں گا۔ تو یہ حال ہمارے اندر ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام لوگوں کی تو پھر چھوڑ دو۔ تو یہ جہالت جب حد سے آگے بڑھتی ہے تو پھر علم وغیرہ سب کچھ سائیڈ میں رکھ کر انسان جہالت کے اوپر چلتا ہے اور اپنے غصوں اور غضب کے اوپر چلتا ہے، اپنے حسد کے اوپر چلتا ہے۔ تو دیکھیں شریعت میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان فرما دی کہ یہ کیوں تمہارا ایک دوسرے کو یہ جو تم نے آپس میں معاملہ کیا تھا، اب جب اس کو ختم کر رہے ہو تو دوبارہ اس عورت سے مہر کے پیسے لینا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم نے ایک دوسرے کو بے حجابی کی حالت میں دیکھ لیا، تم نے ایک دوسرے کو بے حجابی کی حالت میں دیکھ لیا، ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ اب تم کو یہ چیز گوارا ہے کہ ایک عورت جس بیچاری نے تمہارے سامنے اپنی عزت دے دی تم کو، اب تم اس سے جب جھگڑا ہوا اور معاملہ ختم ہو رہا ہے تو تم اس سے پیسے لے رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نکاح جو ہے، یہ نکاح معاملات کی قسم میں سے ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے سودا بازی کرتے ہیں نا، سودا بازی، یہ سودا بازی کی قسم میں فقہا نے اس کو شریک کیا ہے۔ یہ ایک قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی باہمی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی روح دے کر، اس کو ایک شرعی رخ دے کر کہ اس کے اندر خطبہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پہ میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے اندر کہ اس کو اللہ نے اور عزت اور شرف دینے کے لیے اللہ نے اس میں گواہ بھی رکھ دیے، سب کچھ رکھ دیا، لیکن یہ ہے اصلاً ایک معاملہ، یہ آپس کے اندر ایک معاملہ ہے مرد اور عورت کے درمیان میں۔ بھائی جو نکاح طے ہوتا ہے اور نکاح کے اندر جو مہر کی رقم طے ہوتی ہے، یہ کس چیز کی رقم ہوتی ہے؟ تو فقہا نے اس کو لکھا ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ بزا جو عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔
اور آدمی صرف اور صرف عورت کے جسم میں سے شرمگاہ کا مالک بنتا ہے، پورے جسم کا مالک نہیں بنتا، لیکن شرمگاہ کے وسیلے سے پورے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جائز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو رقم بندہ دیتا ہے یہ کس چیز کی؟ اب وہ بات الگ ہے کہ دونوں کے درمیان میں، معاملہ کرنے والوں کے درمیان میں، معاقدین کے درمیان میں جو رقم طے ہو جائے۔ اب جتنی زیادہ سے زیادہ رقم دے مہر کے اندر حرام نہیں ہے، جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ ابھی آیت آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے، اب کوئی لاکھ دے کوئی 2 لاکھ، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 10، کوئی 1 کروڑ دے، اب وہ عورت کے اوپر بات ہے کہ جیسی عورت ہوگی اس کی ویسی قیمت ہوگی۔ ہاں، اس کے اندر نکاح کی اس کی وہی قیمت ہوگی۔ اب جب اس نے طے کر لیا معاملہ اور ہو گیا، اور اس کے بعد نکاح ہو جانے کے بعد وہ رخصتی بھی ہو گئی اور ہم بستری بھی ہو گئی، اب جس چیز کی اس نے رقم طے کی تھی، مطلب اس کی شرمگاہ کی، اس سے تو اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ اب فائدہ حاصل کرنے کے بعد آپ بتائیں، ایک چیز، ایک ہوٹل سے آپ نے کھانا لیا اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا رہ گیا، آدھا کھا لیا، تھوڑا سا رہ کر ہوٹل والے کو کہتے ہو کہ یار بھائی یہ نہیں چاہیے، لو ابھی تیر سے میرا کیا ہو گیا، بس معاملہ خراب ہو گیا، تیری میرے کو فلانی چیز اچھی نہیں لگی، تیری شکل اچھی نہیں لگی، یا یوں، اور لہٰذا ابھی اپنا آدھا کھانا لے لو، تو وہ آدھا کھانا بھی منہ پر مارے گا، بولے گا جا، یا میرا نہیں ہے، پیسے دے میرے کو، جو پہلے معاملہ ہوا تھا پیسے پر ہوا تھا، اب تو یہ مجھے واپس کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے جب ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور آپس میں معاملہ طے ہو جاتا ہے اور مہر طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو جاتی ہے، رخصتی کے بعد اب اگر معاملہ بگڑ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اس عورت سے کہ بھائی مجھے میرا مہر واپس دے دو یا میں نہیں دوں گا، تو یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ فائدہ لے چکا ہے۔ جس چیز کے اوپر اس نے سودا کیا تھا وہ سودے سے اس چیز سے فائدہ لے چکا ہے۔ اب فائدہ لینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرا مہر واپس دے دو، یا اس کے اندر ہیلے بہانے کرتا ہے، تو بہت زیادہ مکروہ، بہت زیادہ کراہیت والا فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گویا آپ نے ایک چیز کو بغیر عوض کے حرام میں کیا کیا؟ استعمال کر لیا، حرام میں استعمال کر لیا۔ تو دیکھیں یہ معاملات ہیں، اس کو کہتے ہیں معاملات، معاشرت اور معاملات۔ ان معاملات اور معاشرات کے اندر آپس کے اندر ایک دوسرے سے جو ہمارا کیا ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر اصل معنی کے اندر جب ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ نہیں کریں گے تو عبادتوں کے اندر ہم چاہے جتنے بھی آگے نکل جائیں، جب تک ہماری یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تب تک ہماری عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گی، سمجھے؟ تبھی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تصنیف کی کوئی تصوف کے بارے میں، فرمایا کہ حل صنفت فی الحقیقتی، تو ان نے فرمایا کہ نام۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تصوف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، یہ جو بزرگی والا علم ہے، تقوی والا علم جو ہے، تصوف جس کو بولتے ہیں، صوفیت کا علم، اس میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نام، میں نے لکھی ہے، صنفت کتابا فی البیوع، فرماتے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے معاملات کے اندر ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس نے آگے سوال کیا کہ حضرت میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تصوف کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے، اور آپ کہتے ہو ہاں میں نے لکھی ہے، اور بتاتے ہو کہ میں نے معاملات کی، جو ایک دوسرے سے خرید و فروخت ہوتی ہے، جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے تو تصوف کا سوال کیا تھا اور آپ معاملے کی کتاب بتا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ مسکرائے اور فرمایا کہ حقیقتاً صوفی تو وہی ہے کہ جس کے معاملات صحیح ہوں، جس کے معاملات شریعت کے مطابق ہوں۔ جب معاملہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا اور ہر معاملہ وہ حرام کا کر رہا ہوگا، پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جا رہا ہوگا، ہاں عورت سے حرام فائدہ حاصل کر رہا ہوگا، تو پھر اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں قبول کریں گے؟ پہلے تو معاملات کو درست کرنا ہے، بعد کے اندر عبادتوں کو درست کرنا ہے۔ جب معاملات ہی صحیح نہیں ہوں گے تو عبادتوں میں زور کدھر ہوگا؟